بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے بعد محرم کے روزے سب سے افضل روزے ہیں، اس لیے حدیث شریف میں محرم کے روزوں کی تاکید فرمائی گئی ہے اور ترغیب دی گئی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو آدمی یوم عاشورہ کا روزہ رکھے یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دیتے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو بنی اسرائیل بھی روزہ رکھتے ہیں، یعنی اس وقت کے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہم اگلے سال زندہ رہے تو ہم 1 روزے کا اضافہ کر دیں گے تاکہ عبادت میں مشابہت سے ہم بچ سکیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عبادت میں کافروں کی عبادت کے ساتھ مشابہت ہو سکتی ہے، لہذا عبادت میں کافروں کی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھیں بلکہ اس کے ساتھ 9-10 کر لیں یا 10-11 کر لیں۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ بہت سارے لوگ 10ویں محرم کو یا 9ویں محرم کو سبیلیں لگاتے ہیں، پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں یا کھانا گھر گھر بیچتے ہیں۔ اگر یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہو تو یہ بالکل ناجائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ شریعت تو بہت دور کی بات، عقل میں آنے والی یہ بات نہیں ہے کہ یہ غم کا اظہار ہو رہا ہے یا خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ پانی کی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، شربت کی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، گھر گھر شرینی تقسیم کی جا رہی ہے، گھر گھر حلیم تقسیم کی جا رہی ہے۔ یہ خوشی کا اظہار ہے یا غم کا اظہار ہے، کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت وہ پیاس کی شدت میں شہید ہوئے، اور یہاں ہم پانی تقسیم کریں، ہم یہاں شرینی تقسیم کریں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بعد میں بھی زندہ رہے۔ اگر یہ کوئی شریعت کی چیز ہوتی تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس کا حکم فرما کے جاتے، لیکن ان کے ارشادات صاف ظاہر ہیں، پوری زندگی یہ کام نہیں۔ کوئی خاص طبقہ کسی مخصوص وقت کے لیے کوئی مخصوص لباس پہنے تو اس کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے محرم کے دنوں میں کالے کپڑے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو احتراز اور بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل اللہ اس کا حشر بھی اسی قوم کے ساتھ فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز مشہور ہے کہ محرم کے دنوں میں شادی نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن وصال ہوا وہ سب سے بڑا سانحہ ہے۔ اگر شادی کرنا منع ہوتی تو 12 ربیع الاول کو منع ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سب سے بڑا سانحہ ہے، اس دن منع نہیں ہے تو 10ویں محرم کو کیوں منع ہے، یا محرم کے دنوں میں کیوں منع ہے؟ 10ویں محرم کو دسترخوان وسیع کرنے کے بارے میں حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ روزہ رکھا جائے 10ویں محرم کو، دوسری حدیث میں ہے کہ دسترخوان وسیع کیا جائے۔ اب اگر ہم دونوں احادیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دن کو آپ پورا دن روزہ رکھیں اور افطاری کے لیے آپ گھر والوں پر دسترخوان وسیع کر لیں، تو دونوں احادیث پر عمل ہو جائے گا۔